بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے، یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے۔ کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی۔ تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی۔ تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں، لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے، کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، 2 سال کوشش کرتے رہے۔ اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اندر، کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، اس نے روک دی۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے، اس کے اندر کیا چیز آئی ہے سامنے؟ آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، اسی الیکشن کمیشن نے، اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی، اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی۔ اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے۔ پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آ گئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ، بڑے میں جلسے ہوئے ہیں، کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں۔ اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے۔ تو یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس کا رزلٹ کیا آنا ہے۔ یہ مافیا کا حصہ ہے، اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو۔ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو فیڈرل پارٹی ہے، باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز، جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا۔ نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے، 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر، بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر، ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ گھر جب کرکٹ کھیلتا تھا، اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی، کدھر سے آمدنی آئی، اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خریدا فلیٹ، اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا، اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا، اس کی بھی منی ٹریل تھی۔ عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا، اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری خات کے جی قطری نے پیسے دے دیے، کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور پھر پراپرٹی نکلا۔ یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے
کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ، اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمشنر، میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا. میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں. آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو. لیکن آپ سب تیاری کریں. میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کروں گا اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا، یہ میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی. اس طرح کے چور، اس طرح کے ڈاکو، اس طرح کے مافیا، اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو. جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے، ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.